الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کریم ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی واپسی کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف آ جائے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے کہہ دو یہ کیا لہو لعب میں پڑے ہوئے ہیں، مجھے بھول چکے ہیں، گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے داؤد اگر ان کو پتہ لگ جائے میں ان گناہ گاروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اور اے داؤد اگر میں گناہ گاروں سے اتنی محبت کرتا ہوں تو اپنے پیاروں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑے وقت کے لیے زمین پہ بھیجا ہے۔ اب زمین میں کئی طرح کے مخلوقات ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ اگر ہم جانوروں کا اور انسانوں کا تھوڑا سا تقابل کریں تو جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی علم عطا فرمایا ہے۔ جانوروں کا علم محدود ہے، لیکن ان کا جتنا بھی علم ہے وہ اپنے علم میں خطا نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کئی واقعات سمجھ لیجئے کہ جانوروں کو یہ علم کہاں سے ملا، کون سی کالج یونیورسٹی سے انہوں نے یہ ایجوکیشن حاصل کی۔ کوئی کالج یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس نے کسی جانور کو پڑھایا ہو۔ یہ سب کچھ یہ سب براہ راست اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر کئی حیران کن مثالیں ملتی ہیں، حیران کن حد تک۔ ایک مچھلی ہے، اس کا نام ہے ایل، دنیا میں مختلف ممالک میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کی ایک عجیب بات ہے کہ جب اس نے آگے نسل بڑھانی ہوتی ہے، بچہ جب دینا ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتی ہے؟ برموڈا ٹرائی اینگل۔ وہاں کا ٹیمپریچر ایسا ہے جو اس کے انڈے یا بچے کے لیے بڑا فیوریٹ ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ اب افریقہ میں اگر ایل ہے تو وہ برموڈا جائے گی، کراچی کے ساحل پہ ہے تو جائے گی، اور اگر بنگلہ دیش کے یا مالدیپ کے ساحل پہ ہے تو وہاں جائے گی۔ جب وہ وہاں بچہ دے دے گی اور وہیں اس کا انتقال بھی ہو جائے گا، اسی جگہ اس کا انتقال ہو جائے گا، واپس نہیں آنا۔ جنگلی درندے اور خطرناک معاملات ہیں تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ کا دین لے کر آئے ہیں، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں جنگل کو خالی کر دو۔ کہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیر اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا ہے، چیتا اپنے بچوں کو لے کے نکل رہا ہے، اور پورا وہ جنگل درندوں سے خالی ہو گیا۔ ارد گرد کے قبائل جو مسلمان نہیں ہو رہے تھے صرف اسی کرامت کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بحر سیت کے نام سے ایک شہر ہے، اس کے قریب تھے،
اور فتح کرتے کرتے ایک جگہ پہنچتے تو آگے دریائے دجلہ ہے، ادھر مسلمان ادھر کافر تھے۔ ایرانیوں نے فوری طور پر ساری کشتیوں پہ قبضہ کر لیا اور اپنی طرف کر لی، اور مسلمان ادھر۔ مسلمانوں کے بعد کوئی کشتی نہیں، خطرہ تھا کہ وہ آگے حملہ نہ کر دیں، اور انہوں نے آگے بڑھنا بھی تھا، کوئی پل نہیں، کوئی کشتی پاس نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے لوگوں کو کہا کہ تیاری کرو۔ انہوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی پانی کے اوپر سوار ہو کے دریا کو کراس کر رہے ہیں۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی حکم، بھائی تیاری کرنی، ہم نے بغیر کشتی کے، بغیر دریا کے دریا کراس کر، بغیر کشتی اور بغیر پل کے۔ اگلے دن کیا حکم دیا؟ بغیر کشتیوں کے، بغیر پل کے ہم نے دریا کراس کرنا ہے۔ کون تیار ہے؟ 600 بندے ایک دم تیار ہو گئے۔ فرق تیار تو سارے تھے، 600 پہلے تیار ہو گئے۔ اب وہ جاؤ جی۔ اب وہ جب دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے 60 آدمی الگ کیے پہلے، 30 گھڑ سوار اور 30 پیادہ، کہ پہلے تم جاؤ اور لوکیشن پہ سامنے کارنر پہ جا کے قبضہ کر لو، پھر سب کو بلاتے ہیں، تاکہ ایسا نہ کہ وہاں سے کوئی تیروں کی بارش شروع ہو جائے، کوئی مسئلہ شروع ہو جائے۔ حکمت ہوتی ہے۔ ابھی 60 آدمی جا رہے ہیں، 30 پیدل جا رہے ہیں اور 30 جناب گھوڑے پہ سوار دریا کے اوپر جا رہے ہیں۔ پانی بھی اچھا، ہاں شروع میں پانی جب مسلمان وہاں قریب آئے پانی کم تھا، جتنے دن وہ رہے وہاں پہ کئی دن لگے ان کو انتظار میں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کوئی پل مل جائے، کوئی سواری مل جائے، کشتی کچھ ہو جائے، لیکن پانی چڑھتا رہا۔ یہ انتہائی طغیانی کا وقت تھا جس وقت یہ کراس کر رہے تھے۔ یہ 60 وہاں پہنچ کے ساروں کو بلا لیا، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب پورا لشکر بغیر پل اور بغیر کشتی کے پانی کے اوپر طغیانی کے ساتھ کراس کر گیا، اور ایسے چل رہے تھے جیسے عام سڑک پہ پیدل چلتے ہیں، زمین پہ پیدل چلتے ہیں، کوئی ذرا سا بھی یہ خیال نہیں کہ میں پانی پر ہوں، ایسے جیسے آرام سے زمین پہ چلتے۔ اللہ نے پانی کو مسخر کر دیا۔ آگے سے ان لوگوں نے دیکھا، وہ تو ان کے اندر ایسی ہیبت آئی، دوڑ کے ڈر کے سارے بھاگ گئے، اور اس غزوے میں مال غنیمت کے طور پر 3 ارب درہم دینار ملے مسلمانوں کو وہاں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کا گورنر بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بن گئے۔ لوگوں نے کہا رات کو بڑی چوری چکاریاں ہوتی ہیں، بڑا معاملہ ہے خراب۔ تو کیا کیا انہوں نے کہ خط کاغذ کی پینسل منگوایا نا، خط لکھوایا، کس کے نام؟ جنگل کے درندوں کے نام۔ کہا جنگل کے درندوں، عشاء کے بعد باہر نکلو، جو تمہیں شہر کے اندر مشکوک آدمی چلتا ہوا نظر آئے چیز پھاڑ کے ختم کر دو اس کو۔ رات کو عشاء ہوئی، اس کے بعد کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، امن جناب فوراً ہی قائم ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ جب انسان نے اپنی روح پر محنت کی، اپنے کردار کو بلند کیا، اخلاق کو بلند کیا، تنہائیاں پاکیزہ کی، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو بنایا، اور روحانی مدارج طے کرتے کرتے قرب اللہ کے مقام تک پہنچا، پھر من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ نے دکھا دیا۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہوتے، اس لیے اللہ بھی ہمارے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے نہیں ہوتے۔ ہم کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے راستہ نکال کے نا کنی کترا جاتے ہیں۔ تو یہ ہو چکا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دفعہ ہو چکا ہے، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے کیا حالات ہوئے؟ کافروں کا ماننا کہنا کرنا کیا تھا؟ جسم اور مادی اسباب۔ وہ سمجھتے تھے ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہوگی، مال جتنا زیادہ ہوگا، وسائل جتنے زیادہ ہوں گے، ہتھیار جتنے زیادہ ہوں گے، ہمارے پاس فیسلٹیز جتنی زیادہ ہوں گے، ہم اتنا کامیاب ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق تو نہیں دیا کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی روح کی پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، اپنی روح پر محنت کر لو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ہو جائیں گے، پھر سارے معاملے تمہارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بہت واقعات ہیں، انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے کھیتوں میں باغوں میں گئے تو وہاں قائد غلام نے خادم نے کہتی حضرت اس سال فصل کا چکر کوئی نہیں، بارش کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ اچھا مصلا لاؤ،
سنت کے مطابق وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، دیکھو بھائی جاؤ کوئی بادل نظر آیا، کوئی نہیں، پھر دوبارہ 2 نفل پڑھی، اب جاؤ، کوئی نہیں، تیسری دفعہ بھیجا، چوتھی، کئی دفعہ بھیجا، کہنے کہ میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، میرے عمل میں تو کمی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بار بار صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتے رہے، پھر جب بار بار بھیجتے تھے تو ایک دفعہ آ کے کہنے لگا جی وہ آسمان پر پرندے کے پر کے برابر جو ہے نا ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا مجھے، کہنے کہ بس آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اور وہ آئے گا اور برسے گا۔ وہ آیا اور برسا، جب خوب بارش تیز ہونے لگی، اپنا گھوڑا غلام کو دیا، فلاں گھوڑے پہ بیٹھو، سوار ہو کے، جو تیز رفتار گھوڑا تھا، پورا چکر لگا کے اور دیکھ کے آؤ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے۔ واپس آیا، کہنے لگا حضرت جہاں جہاں ہمارے باغوں کی حدیں ہیں نا وہیں وہیں بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک صحابی ایک علاقے سے دوسری طرف جا رہے تھے، راستے میں صحرا تھا، وہاں ایک ڈاکو آ گیا، کہا دیکھو مال بھی لوں گا جان بھی لوں گا، مال تو خاموشی سے دے دو جلدی سے، پھر جان بھی لینی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی مال لے لو جان چھوڑ دو، کہا نہیں دونوں لوں گا، اگر تم جان سے بچا کے نکل گئے نا، جا کے امیر المومنین کو خبر دو گے تو میرا کام ختم ہو جائے گا، ان کو خبر ہی نہیں ہونے دینا چاہتا میں۔ اچھا پھر 2 رکعت کی مہلت دے دو، اتنا تو کر لو کہ 2 نفل پڑھ لو۔ اس نے جناب ٹھیک ہے جی پڑھو۔ وہ صحابی رسول تھے، اللہ سے مانگنا جانتے تھے، تعلق بنا ہوا تھا، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، بس یہ کلمہ زبان سے نکلا یا ارحم الراحمین۔ ادھر سے اس نے تلوار نکالی، نیام سے نکالنے لگا، ایک آواز آئی لا تقتلوا، قتل مت کرنا اس کو۔ وہ دیکھنے لگا کہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آئی، ادھر سے پھر انہوں نے یا ارحم الراحمین، یہ ہاتھ بلند کر چکا تھا، کندھے کی طرف لے گیا تھا، اونچائی کی طرف، دوبارہ عرضی گئی تھی نا، پھر ایک آواز آئی لا تقتلوا، قتل مت کرنا۔ اس نے پھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، جب کچھ نظر نہیں آیا نا تو اس نے پھر مارنے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا، ادھر سے پھر آواز آئی، اندر سے انہوں نے پکارا دل کے ساتھ یا ارحم الراحمین۔ تیسری مرتبہ جب عرضی گئی نا تو سامنے ایک نوجوان ظاہر ہوا، اس نے تیر کمان اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے جو تیر مارا وہ اس ڈاکو کے سر پہ لگا، پورا جسم بھی جلا اور سر بھی تن سے جدا۔ عام طور سے تیر سے یہ رزلٹ نہیں ہوتا، پتہ نہیں جہنم کا کوئی ہتھیار لے کر آئے ہوں گے، جیسے اصحاب بدر میں بھی واقعہ آتا نا، بدر میں جو کافروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، ان کا جسم عام طور سے جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے تھا، جو فرشتوں کے ذریعے قتل ہوئے ان کو پھر آگ لگ گئی تھی، وہ جہنم کی وعدہ اللہ ہے واللہ اعلم۔ باہر آ اب وہ تو جناب قاتل تو جو ڈاکو تو مر گیا، یہ صحابی مسلح پہ بیٹھے ہیں، بڑی تسلی سے بڑے آرام سے اس کو کہنے لگے اللہ نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے، بتاؤ اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تمہاری عرضی گئی تھی یا ارحم الراحمین، اللہ نے پوچھا میرے دوست کی مدد کے لیے کون جائے گا، میں نے اجازت مانگی اللہ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ملی، تمہاری پہلی یا ارحم الراحمین پر میں 4تھے آسمان سے نکلا، وہاں سے میں نے آواز لگائی تھی لا تقتلوا، تم نے جو دوبارہ یا ارحم الراحمین کہا، میں آسمان دنیا تک آ چکا تھا، وہاں سے میں نے دوسری آواز لگائی تھی لا تقتلوا، اسے قتل مت کرنا، اور جب تم نے تیسری مرتبہ درخواست کی تھی اللہ کے دربار میں تمہارے سامنے پہنچ چکا تھا، پھر اس کا کام پورا ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان روح کی بلندیوں میں پہنچے، روحانی طور پر اپنے آپ کو بلند کر لے، پھر وہی ہوتا ہے جو جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اللہ کا دیکھنا بن جاتا ہے، جس زبان سے بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو میرا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا روحانی محنت کا، اور امت نے اس سبق کو حاصل کیا اور اس میں ترقی کی، اللہ نے سارا کفر ان کے قدموں میں ڈال دیا اور پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہماری تاریخ ہے، اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا، مسلمانوں کا بدترین دشمن بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔
لیکن اب کیا ہے، آج ہمارے وقت میں کیا ہے؟ ادھر ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں. کافر تو آج بھی وہی مادے کے اوپر محنت، اور مسلمان اس نے روحانی محنت کو چھوڑ دیا. اب کیا ہو گیا؟ دونوں انسان برابر ہو گئے. ایمان کی اپنی فضیلت باقی ہے جو اس کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گی، لیکن ویسے یہ برابر ہو گئے. روحانی محنت اس نے چھوڑ دی. اب کیا ہے؟ اب 1 to 1 مقابلہ ہے کہ اگر کافر کے پاس 100 ٹینک ہیں، مسلمانوں کے پاس 200 تو مسلمان فاتح، مسلمانوں کے پاس 200 اور کافروں کے پاس 1000 تو کافر فاتح. اب تو یہ 1 to 1 والی بات آ گئی نا، جس کے پاس جتنی وسائل زیادہ ہوں اب ان کے پاس زیادہ ہیں تو عام طور سے غلبہ انہی کا. لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، افغانستان کے اندر ایمان کی قوت نے پھر بھی کافروں کو شکست دی. قطر میں ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ جہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں ہو رہا ہے نا. قطر میں جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ، کبھی غور کریں. ان کی جو کہ معیشت مضبوط ہے نا، وہ اس لیے دبنگ بول رہے ہیں، پوری اس سے بڑے اسٹرانگ لہجے میں بات کر رہے ہیں. کل بھی ایک ویڈیو آئی کہ 2 عیسائی صلیبی لباس میں اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پیچھے وہ صلیب لگائی جو صلیبی جنگوں میں آج سے سینکڑوں سال پہلے لباس ہوا کرتا تھا، جب تیر تلوار اور ڈھالیں ہوا کرتی تھی. وہ لباس، اس لباس کی آج کیا ضرورت ہے؟ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے، انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا. شراب اس کے اوپر پابندی لگا دی، نماز اور اذان اس کی انہوں نے جاری کروا دیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ آ رہے تھے، یہ جو ٹرانسجینڈر ٹائپ لوگ اور اس قسم کے جو لوگ ہیں ہم جنس پرستی والے، ان کو نہیں آنے دیا. اسرائیل نے اپنی ٹیم نہیں بھیجی، انہوں نے کہا فلسطین کے پاسپورٹ سے آنا ہے تو آ جاؤ، ایسے اپنے اسرائیل کے پاسپورٹ سے نہیں آ سکتے. یہ کیا تھا؟ معیشت مضبوط ہے نا. کیا یہی سب کچھ کوئی غریب ملک بھی، مسلمان ملک کو غریب ہو وہ بھی کر سکتا ہے؟ اب اگر اس معیشت مضبوطی کے ساتھ ایمان کی قوت بھی شامل ہو جائے تو بات کچھ اور ہو جائے گی. تو ابھی جو مقابلہ ہے نا یہ روحانی محنت کے بغیر ہے. جب روحانی محنت شامل ہو جائے گی، بلندی شامل ہو جائے گی تو معاملے اور ہو جائیں گے. تو آج اگر ہم دوبارہ سے کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی روحانی کیفیت کو ٹھیک کرنا ہوگا، روح کو اپنی اصل مقام پہ پہنچانے کے لیے فکر کرنی ہے. یاد رکھیے اگر ہم نے روح پر محنت نہ کی تو روح کیا ہوگی؟ ناپاک، پلید، مردار، بدبودار، گناہوں سے لتڑی ہوئی ہوگی، غلیظ ہوگی. جب کسی ایسی روح والے کو مسجد کے ممبر اور محراب پہ بٹھا دیں تو بدبو ہی آئیں گی. اس کو فوج کے کسی عہدے پہ بٹھا دیں تو بھی بدبو آئیں گی. اس کو حکومت کے کسی عہدے پہ بٹھا دیں تو بھی بدبو آئیں گی. اس کو سرکاری کسی عہدے پہ بٹھا دیں، اس کو وزیر اعظم بنا دیں یا وزیر اعلیٰ بنا دیں یا کچھ بھی بنا دیں، اگر روح پر محنت نہیں ہوئی تو یہ اندر کی غلاظتیں باہر نکلیں. اور اگر روح پر محنت ہو، پاکیزہ لوگ وہ کہیں بھی بیٹھیں، وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھیں، وہ صدر بن کے بیٹھیں، وہ حکومت کے کسی عہدے کسی محکمے میں بیٹھیں، وہ مسجد ممبر اور محراب پہ بیٹھیں، خانقاہ میں بیٹھیں، وہ کہیں بیٹھیں، وہ خوشبو کو پھیلا رہے ہیں. اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم بھول گئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت روحانیت پہ ہے. مادیت کو چھوڑنے کو نہیں کہا، لیکن ہم نے محنت کا رخ بدل دیا، بھول گئے اس کو. ہم بھی کہاں پڑ گئے؟ دنیا کی محنتوں میں. اور بڑی ترقی کی ہم نے. انسان جس میدان کو پکڑتا ہے، محنت کرتا ہے، ترقی پاتا ہے وہاں پہ. یہ تو اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا. وہ اللہ اکبر کبیرہ. انسان نے لوہے پر اتنی محنت کی کہ لوہا ہوا میں اڑتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو لے کے جہاز کی شکل میں ایک طرف سے دوسری طرف چلا جاتا، وقت بچتا تھا. تو غور کرنے کی بات ہے، لوہا
ٹنوں وزنی لوہا بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو ہماری روح تو بڑی لطیف چیز ہے، اس پر اگر آپ محنت کرتے تو اس کی کتنی پرواز ہوگی۔ پہلے زمانے میں بادشاہوں کو وہ نعمتیں نہیں ملی تھی جو آج میرے اور آپ کے استعمال میں ہیں، عام استعمال میں۔ پہلے کسی بادشاہ کو ٹھنڈا پانی پینا ہوتا تھا تو مٹکے کو مٹی کے اندر رکھنا، یا پھر جو مشک ہوتی تھی نا چمڑے کی، اس کو رات کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا، صبح کو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ آج ٹھنڈا پانی تو ایک عام سی بات ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ امیر آدمی تک ہی محدود۔ پہلے کسی بڑے بڑے بادشاہ کو کہیں بھی کوئی پیغام بھیجنا ہوتا، اب قیمتی گھوڑے ہوتے اور اس کے بعد سفر کے لیے لوگ ہوتے، اخراجات بھی زیادہ ہوتے، ٹائم بھی زیادہ لگتا، ہفتوں اور مہینوں کے بعد پہنچنا اور واپس آنا، پیغام پہنچانا اور اس کا پیغام لے کے آنا ہوتا تھا۔ اب تو غریب آدمی موبائل اٹھاتا ہے، 1 منٹ میں کال ملا لیتا ہے، اور وہ بھی فری ہوتی ہے، انٹرنیٹ وائی فائی پہ لگا ہوتا ہے، اور سیدھا امریکہ اور افریقہ جہاں اس نے کرنی ہوتی ہے 1 منٹ بعد میں لگتا ہے کنیکشن پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنا کھانے پینے کی نعمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ تو بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں، حیران ہو گئے یہ کیا ہوا؟ تو اس زمانے میں بے موسم کا پھل حیران کر دینے والی چیز تھی۔ آج تو سارا سال ہر موسم میں ہر چیز ہی مل رہی ہوتی ہے۔ آج کل آم کا تو موسم نہیں ہے، لیکن آپ کو آم بھی مل جائے گا، اس کا پھل بھی مل جائے گا، نہیں تو مینگو جوس تو مل ہی جائے گا۔ پہلے تو ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو مادی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ نے ترقی اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اصل میں ہم روحانیت کو بھول گئے، روحانیت کے میدان کو چھوڑ دیا، روح خراب ہو گئی، ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے لیے آ گئی۔ اللہ رب العزت تو کریم اور مہربان ہے، وہ تو پکار رہے میرے بندو آؤ میرے در پر آ جاؤ، مجھے منا لو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کریم تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ سنیے اس کی کرم نوازی کا۔ ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، وہ مکہ مکرمہ میں آئے، انہیں پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے، بیت اللہ شریف کو دیکھا تو طواف کرنے لگ گئے، طواف شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آپ نے بھی طواف شروع کر دیا۔ اب وہ صحابی طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم پڑھ رہے، والہانہ شوق سے، محبت سے، جذبے کے ساتھ یا کریم یا کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ بھی وہی پڑھتے رہے، یا کریم، اور طواف چل رہا۔ 1 چکر 2 چکر، چوتھے چکر پہ وہ صحابی رک گئے، کھڑے ہو گئے، پیچھے ہو کے دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو ایک دم کہ آپ کون ہیں اتنے خوبصورت چہرے والے، اتنے وجیح، اتنی شان والے؟ اگر آپ اتنی شان والے نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شکایت لگا دیتا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا تھا نا میں اپنے نبی کو شکایت لگا دینا کہ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ رو پڑے، کہنے لگے میں انہی کی زیارت کے لیے تو آج آیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذًا نَبْشِرْ، پھر تو تمہارے لیے بشارت ہو کہ میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ صحابی خوش ہو گئے، گلے سے لگ گئے اور نبی علیہ السلام کو مصافحہ بھی کیا اور خوب دل خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابی تم یا کریم جو پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ تمہارے اوپر اتنے انوارات اور برکات کا نزول اوپر سے ہو رہا ہے، تو میرا بھی دل کیا میں بھی وہی کروں جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو ان انوارات کو دیکھ کے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم یا کریم کیوں پڑھ رہے تھے، یا کریم کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کریم تو وہ ہے نا اس کو پتا ہو اس کے بندوں کی گناہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنے بھی ہیں وہ پھر بھی اپنا لیں گے، آ جاؤ کوئی نہیں، میرا ہے، میرے پاس ہے، آ جاؤ۔ کریم تو وہی ہوتا ہے نا جو حساب کتاب نہ لے، جو گناہوں کے باوجود معاف کر دے اور اگلے کی کیفیت کو دیکھ کے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ تو انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ جو حساب کتاب نہ لے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو حساب لیں گے، جس کا چاہیں گے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔
صحابی کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے؟ پہلے تو ذرا رکے، اچھا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے؟ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا حساب لیا نا، پھر میں بھی اللہ کا حساب لوں، میں بھی اللہ کا حساب لوں۔ آقا نے فرمایا اللہ تو بندے کا حساب لیتا ہے، بندہ اللہ کا حساب کیسے لے گا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا حساب مانگا، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے بارے میں پوچھوں گا، اللہ اگر تیری مغفرت زیادہ ہے اور میرے گناہ www.darsequran.com